اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ میں جلانے والا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے، بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں، دور ہوں۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو؟ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا۔ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ سوائے اللہ کے تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو؟ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف سے تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے، اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سرہی گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ، اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون، قلم کی اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہو۔ سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ تحقیق تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں،
اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، شرارت سے اشارے کرنے والا، لگائی بجھائی کرنے والا، مال دینے میں بڑا بخیل، حد سے بڑھا ہوا بدکار، سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے۔ اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے، جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم عنقریب اس کی اونچی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا، سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔ سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا پیداوار پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو ویران، کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے، امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟ کیا اس قول میں ان کے کچھ شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے۔ سو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میرا داؤں بڑا مضبوط ہے۔ اے نبی، کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ سو اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیے رہو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے۔ اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھال لیتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے مذموم حالت میں۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کر لیا۔ اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اور لوگوں، یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔ سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے، رہے عاد تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب، تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے، سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا۔
جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ اب جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو اعمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اب اسے طوق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھون کے، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے۔ سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا۔ جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس ہوگا۔ تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو۔ لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں، جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے۔ جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، اور جتنے آدمی زمین پر ہیں، غرض سب کو دے ڈالے، پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی۔ وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا، اور مال جمع کیا پھر سینت سینت کر رکھا۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے۔ مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا، اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا
کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا باندیوں سے کہ ان کے پاس جانے میں انہیں کچھ ملامت نہیں، اور جو لوگ ان کے سوا اور طریقے ڈھونڈیں تو وہ حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت و اکرام سے ہوں گے۔ تو اے نبی، ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں اور بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں۔ پس مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ تو اے پیغمبر، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہی ہوں۔ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو خبردار کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور خوب تکبر کرنے لگے۔ پھر میں ان کو بلند آواز سے بھی بلاتا رہا، پھر علانیہ بھی اور رازداری سے بھی سمجھاتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں روشن بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے؟ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں وہ لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ آخر میں نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور اے پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔